تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو 27 رجب شب معراج کی رات بہت بہت مبارک ہو۔ جو مرد عورت بھی اس رات میں یہ 8 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھ لیتا ہے کہ اس کے بعد اللہ اس سماعت کا عمل کر لیتا ہے جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا ہوتا، وہ بھی اللہ اسی رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ موقع ہے کہ جس کا ہم برسوں انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج وہ بابرکت رات آ چکی ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اس رات میں کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، کئی لوگوں کا مقدر سنورتا ہے، کئی اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کر بندوں سے فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ سے عزت مانگنے والا، میں اس کو عزت عطا کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ سے صحت مانگنے والا، میں اس کو صحت عطا کر دوں۔ تو بندہ یہ نوافل پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب نماز ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ بندہ رب سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کے ہر سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ سننا ہے۔ دیکھیں، اب اس کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ رات میں کسی وقت بھی صبح تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے تو یہ 8 رکعتیں آپ نے اکٹھی ہی پڑھنی ہے، مطلب دو دو کر کے پڑھیں گے تو آپ نے اس کے درمیان فاصلہ نہیں دینا، یعنی کہ جب آپ یہ نماز شروع کریں گے تو مکمل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ 2 نفل آپ پڑھ لیے، 2 بعد میں 2 بعد میں، نہیں، جب آپ شروع کریں گے تو پھر یہ 8 رکعت نماز اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ڈالیں گے۔ اب سنیے گا ذرا، یہ کیونکہ ہر سال لوگ پڑھتے ہیں اور جو بھی پڑھتا ہے اس کو اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے، وہ بندہ اسی سال رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگے تو رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہمارے آقا مولا علم بیداری میں اور جسم انور کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانوں پر، آسمانوں سے پھر اوپر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسی رات جس کو شرف حاصل ہے، اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص نعمتوں سے نوازا اور اپنے دیدار کی نعمت کبریٰ سے سرفراز کیا۔ وہ رات کتنی افضل اور بزرگ ہوگی، اس شب کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اس میں نوافل پڑھتا ہے اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، بشرطے کہ وہ دعا گناہ کے لیے نہ ہو، یعنی کہ کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں گناہ کا شبہ ہو، یعنی وہ غلط چیز نہ رب کی بارگاہ سے مانگے، گناہ والی چیز نہ مانگے، جو بھی دعا کے اندر وہ جائز چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ پھر فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے امور کے متعلق وہ جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کے سوال کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ وہ عطا فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ کسی ایسی عبادت سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو کہ مجھے ان عبادات میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں نے اس پر فرض کی، اور میرے بندہ نوافل کے ساتھ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی جو بندہ یہ نوافل پڑھے گا اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا
جاتا ہے، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وہ میرا بندہ جو چیز کا سوال کرتا ہے میں اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے نیت سمجھنی ہے کہ یہ جو رکعتیں آپ نے 8 رکعت نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور یہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو آپ نے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ آپ کی حاجت ہے، مال و دولت کی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، وہ عزت کی بھی ہو سکتی ہے، صحت کی بھی ہو سکتی ہے، مطلب دنیا کی جو بھی جائز حاجت ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی۔ تو پھر اسی طرح آپ نے نیت کرنے کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحانک اللہ پڑھی، پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں اس رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی تمام رات کی عبادت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس گھڑی کا پا لینا جس میں اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس رات کی ہر گھڑی ہی بابرکت ہے، اس میں جس لمحہ بھی دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ رات کی عبادت نصیب فرمائے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ نوافل پڑھ لیے ہیں اور بہت سارے پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس بندے پر نشاور ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات میں یہ انعام بھی ملتا ہے کہ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ان نیک بندوں کے مقابلے میں لائی جائیں تو اللہ فرماتے ہیں میں انہیں یعنی اپنے بندوں کو ترجیح دوں گا۔ تو یہ اس قدر اس کے انعامات ہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نوافل پڑھنے، تو سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے۔ 2 رکعت نماز نفل مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اگلی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ان کی ترتیب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی کہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ آج رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ بعض عارف باللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام سحر کے وقت یعنی کہ اب رات کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے تو اگر کوئی شخص اب اس دوسرے حصے میں پڑھتا ہے تو ان لوگوں کے قلوب کی طرف اللہ توجہ فرماتا ہے جنہوں نے تمام رات عبادت کی، انہیں نور سے بھر دیتا ہے۔ پھر ان پاک باز بندوں کا نور غافلوں کے دلوں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض پہلے علماء میں کسی عالم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں میں محبوب رکھتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، اگر تو ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا، اگر تو ان سے انحراف کرے گا تو میں تجھ سے ناراض رہوں گا۔ ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح سایہ پر نظر رکھتے ہیں جس طرح چرواہا اپنی بکریوں پر نظر رکھتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد رات کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو اپنے حبیب محبوب کے ساتھ خلوت میں چلے جاتے ہیں، وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری خاطر اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
کوئی چیختا ہے، کوئی آہذاری کرتا ہے، وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں میری نگاہ کے سامنے ہیں، میری محبت میں وہ جو کچھ شکوے شکایت کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں۔ میرا ان لوگوں پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نور حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آج اس طرح اللہ کی عبادت کر لے، اللہ پاک اس کو اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نفل جب ادا کر لیے تو اس کے بعد آپ نے اگلے نوافل جو پڑھنے ہیں اس کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ یہ پہلے 2 رکعت نماز نوافل ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اس رات کی یہ خاص دعا بھی پڑھنی ہے۔ یہ دعا بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس دعا کا طریقہ کار بھی پڑھنے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس دعا سے مستفیض ہو سکیں اور اس رات کی عبادت سے مستفیض ہو سکیں۔ دیکھیں اگر ممکن ہو تو کوشش کر کے آپ صبح کا روزہ بھی ضرور رکھ لیں۔ صبح کا روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آج آپ روزہ بھی جو رکھنا چاہے تو وہ ضرور رکھے، ورنہ آج رات یہ نوافل پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے انعامات سے نوازے گا اور ایسی رحمت کے ساتھ نوازے گا کہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے اس رات کی خاص نماز کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اگلی سن لیجئے گا، پھر آپ نے اسی طرح 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہوگی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یعنی کہ اب یہ جو نوافل ہیں ہر نوافل جیسے پڑھتے ہوئے یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہیں ان کے درمیان میں آپ نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں۔ پہلے ان تمام نوافل کی نیت سن لیں اور ان کا طریقہ سن لیں تاکہ آپ کو پھر یہ طریقہ بھولے نہیں، آپ اسی کے مطابق ہی اس عمل کو کرتے رہیں۔ اب آپ جب یہ چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ نے اب دوسرے نمبر پر جو 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، اور سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ یہ شب معراج کہتے ہیں، اس کے منانے کی حقیقت میں آپ کو اگر واضح کروں تو آپ یقین جانیں آپ حیران ہوں گے، اور اس کا واقعہ ایک بہت طویل واقعہ ہے اور میں اس واقعے کی طرف بھی نہیں جا رہا، صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ نوافل بتا کر آپ سے، کیونکہ میں بھی عبادت کرنے لگا ہوں اور مجھے بھی اپنی بھی مصروفیات ہیں، کیونکہ اس رات کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو اس کے لیے کوشش ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی عبادات میں آپ سب کو شامل کریں، اس لیے میں نے آپ کو دعاؤں میں شامل ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو آپ ضرور ان دعاؤں میں شامل ہوں۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے دوسری 2 رکعت جو نماز نفل پڑھنے ہیں نا اس کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی میں 3 مرتبہ پڑھا ہے، دوسری میں آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے۔ اب باقی 4 کیسے پڑھنے ہیں اس کا ترتیب اور طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اسی طرح 4 نوافل پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ملتی جائیں اور آپ اسی ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ دیکھیں 2 نفل اب جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کے اندر آپ نے جو چیزیں پڑھی وہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 4 نفل پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو آپ نے یہ استغفار پڑھا، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے، یعنی کہ یہ جب عمل کرنا ہے، یہ جب آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ تو آپ نے استغفار پڑھا، استغفار کے بعد اب آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
یہ 4 رکعتوں کے بعد کرنا ہے، یعنی کہ پہلے جب 4 رکعتیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کے بعد آپ ذرا سن لیجئے گا کہ باقی کے 4 نفل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ 4 نفل تو مکمل ہوئے، باقی کے 4 آپ نے یوں پڑھنے ہیں کہ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ یہ جو 8 نفل ہے نا، یہ 8 نفل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 کی نیت کریں گے، چاروں کو اکٹھا پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے ہر ایک کو 2 کی نیت سے ہی پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ خاص دعائیں ہوں گی، وہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت اس قدر ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام ارشاد فرما دیجیے گا، انہیں بتائیے کہ جنت خوشگوار ہے، پانی اور پاکیزہ مٹی کی جگہ ہے، یہ ہموار میدان ہے، اس کی شجر کاری کون سی ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اس کی شجر کاری ہے، یہ اس کے اندر درخت ہیں جو لگائے جائیں گے۔ تو باقی کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت کے اندر لگانے والے درخت ہیں۔ اگر آپ اس طرح یہ درخت لگاتے ہیں جنت کے اندر تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی تمہیں خوشحالی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ خوشحالی سے نوازے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اب اسی طرح جب آپ دوسرے 2 یعنی کہ 6 نمبر پر 4 نفل پڑھے، جب اگلے 2 کی نیت کریں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ معراج شریف میں خاص ہیں، قیام، نوافل، درود و پاک، قرآن پاک کی تلاوت، گناہوں سے استغفار۔ تو یہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ان میں بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ تو یہ آپ آج رات کسی وقت بھی کریں گے۔ تو اب اس میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 7 بار سورۃ اخلاص شریف پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھیں گے۔ تو اسی طرح آپ کی یہ 2 رکعتیں مکمل ہوئی۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل اگلے پڑھیں گے، اس میں بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو، پھر اسی طرح آخری جو 8ویں رکعت ہوگی اس میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کے یہ بھی 4 نفل مکمل ہوئے، جیسے آپ نے پہلے 4 مکمل کیے ہیں اسی طرح آپ نے یہ 4 مکمل کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ آپ 4 نفل پڑھ کے وہ تسبیحات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں یہ بات یاد رکھیے گا درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک اس رات کا خاص درود پاک ہے۔ تو آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے جو کام کرنا اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب یہ جب 8 نفل مکمل ہو جائیں گے تو اب آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے جو اس رات کی خاص دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر شجر کاری ہے، جو بندہ بھی، جو بھی آپ کا غلام، جو بھی آپ کا امتی اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے درخت لگا دے گا اور جنت کو اس کے لیے خوشگوار بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا۔ ویسے ہی جنت خوبصورت ہے لیکن وہ شخص جو یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے وہ الفاظ جو اس رات کی خاص دعائیں وہ یہ ہیں کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ تو اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ جو ہے وہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان تمام کو ملا کر یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنے الفاظ، یہ یوں سمجھیں کہ یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ بھی ہے۔ تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے
استغفار پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے درود پاک پھر پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ، اس طرح یہ 3 تسبیح اس کے بعد کرنی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے یعنی کہ یہاں تک آپ کے عمل مکمل ہوا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوا۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، اس طرح پڑھ لیں گے یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، اب آپ نے اللہ تعالی کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد جب عمل مکمل کر لیں، اللہ الصمد پڑھ لیں، تو آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ یہ اللہ الصمد کوئی عام اسم مبارک نہیں ہے، یہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، اور یہ وہ اسم مبارک ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ اسم مبارک ہے جو حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اس کا الگ الگ بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، اور جو اس کے اندر تسخیر خلق ہے، اس کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں اپنا روح پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، پھر اس کے اندر رزق، دولت، عزت، سب کچھ تمام چیزیں اس سے ملتی ہیں۔ پھر دیکھیں رجب سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور تو جو کوئی رجب کے اندر روزہ رکھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اس نہر سے سراب فرمائے گا۔ تو جو بندہ اس نہر سے سراب ہونا چاہتا ہے وہ ضرور روزہ بھی رکھے اور اس طرح اللہ کی عبادت بھی کر لے۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے صرف 5 منٹ یہ اسم مبارک پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔